اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ بلقیس کے تخت اور ہدہد پرندے کے بارے میں بتائیں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے اللہ رب العزت کے، ان کی سلطنت کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ معزز خواتین و حضرات، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، تاکہ آپ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھیلانے والی شر کی قوتوں سے نبردازما ہو سکیں۔ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ کے علم و ملک و نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ آپ علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے، اور آپ نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس اور چرند پرند پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ اور روح البیان کے اندر بھی آپ کی حکومت 750 سال کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور کیولا جا کر استہر میں کرتے، اور اسی طرح شام کو استہر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت درکار تھی۔ حضرت سلیمان کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی، ان میں سے 25 فرسخ جنوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 دیگر جانوروں کے لیے تھی۔ آپ کے لیے لکڑی کا تخت پر 100 گھر تھے، جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھی۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی۔ پس ایک دن آپ زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اسے آگاہ کر دے گی۔ حضرت داؤد اس امر سے آگاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو علم و دانش، ذکاوت و خطابت اور مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت بچپن ہی سے عطا کر دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سلیمان سے چند سوالات پوچھے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا ایمان۔ پھر آپ نے بری چیز کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کفر۔ آپ نے میٹھی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خدا کی رحمت۔ پھر آپ سے ٹھنڈک والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور انسانوں کا ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ جوابات سن کر حضرت داؤد نے فرمایا کہ سلیمان اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت داؤد امور سلطنت اور نظامت حکومت کے اہم فیصلوں میں انہیں شریک رکھتے، اہم امور اور مقدموں میں بھی آپ سے مدد و مشورہ لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی تھی، اتنے میں بھیڑیا آ کر ان میں سے ایک بچے کو لے گیا۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا یہ میرا بچہ ہے اور بھیڑیا تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری نے کہا نہیں، تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ وہ دونوں حضرت داؤد کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئی تو آپ نے مقدمہ سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا، کیونکہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضہ میں تھا اور چھوٹی اس کے خلاف کوئی گواہی پیش نہ کر سکی۔ وہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس آئیں اور آپ کو معاملے کی خبر دی۔ آپ نے قصہ سن کر چھری لانے کا حکم دیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ چھوٹی نے فیصلہ سن کر کہا کہ نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کرو، یہ اس بڑی کا ہی بچہ ہے۔ یوں آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں سنا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہدہد
علم ہندسہ کا ماہر تھا اور وہ حضرت سلیمان کے لیے پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ جنگل میں ہوتے تو پانی کی ذمہ داری اسے سونپ دیتے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اسی طرح دکھائی دیتا جس طرح انسان کو زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا اور سطح زمین سے اس کی گہرائی بھی بتا دیتا۔ حضرت سلیمان جنات کو حکم دیتے، وہ اس جگہ کنواں کھود دیتے، اس طرح وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ جب حضرت سلیمان حج کرنے کے بعد حرم شریف سے واپس آئے تو زوال کے وقت یمن کے مقام سنا میں پہنچے۔ یہ جگہ حرم سے 1 ماہ کی مسافت پر تھی۔ ان کو یہ جگہ بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کھانے اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں اترنے کا قصد کیا۔ جب وہ تحت سے اسی جگہ اتر گئے تو ہدہد نے دل میں کہا، حضرت سلیمان تو اس جگہ کی سیر میں مشغول ہیں، اڑ کر فضا میں گھومتا ہوں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو بلقیس کا باغ نظر آیا۔ وہ اس کے سبزہ اور پھولوں کی طرف مائل ہوا۔ وہ اس باغ میں اتر گیا۔ وہاں بھی اس نے ایک ہدہد دیکھا۔ حضرت سلیمان کے ہدہد کا نام یافور تھا اور یمن کے ہدہد کا نام یافیر تھا۔ پس یمن کے یافیر نے حضرت سلیمان کے یافور سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بادشاہ سلیمان بن داؤد کے ساتھ یمن میں رہتا ہوں۔ اس نے پوچھا، سلیمان کون ہیں؟ یافور نے کہا، وہ جن و انس، شیاطین، پرندوں، چرندوں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ پھر یافور نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں۔ یافور نے پوچھا، اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا، ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور بے شک تمہارا مالک بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن بلقیس کا ملک بھی اس سے کم نہیں ہے۔ وہ پورے یمن کی ملکہ ہے اور اس کے ماتحت 12,000 سردار ہیں اور ہر سردار کے تحت 1,00,000 جنگجو ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے تاکہ میں تمہیں اس کا ملک دکھاؤں؟ یافور نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ سلیمان کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے تلاش کریں گے، کیونکہ میں ان کو پانی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یمنی ہدہد نے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس اس ملک کی خبر لے کر جاؤ گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ پھر یافور اس کے ساتھ چلا گیا تو بلقیس اور اس کے ملک کو دیکھا۔ ہدہد عصر کے وقت حضرت سلیمان کے پاس پہنچا۔ ادھر حضرت سلیمان نماز کے وقت تحت سے اترے، اس جگہ پانی نہیں تھا۔ آپ نے انسان، جنات اور شیاطین سے پانی کے متعلق سوال کیا تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ نے پرندوں کی تفتیش کی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ نے پرندوں کی تلاش کرنے والے کو بلایا، وہ گدھ تھا۔ اسے ہدہد کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو سلامت رکھے، مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ حضرت سلیمان غضبناک ہوئے اور فرمایا، میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر پرندوں کے سردار عقاب کو بلایا اور اس سے کہا کہ ابھی ہدہد کو لا کر حاضر کرو۔ عقاب ہوا میں بلند ہوا اور دائیں بائیں نظر ڈالی تو ہدہد یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ عقاب اس پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹا تو ہدہد نے اس کو قسم دی کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھ کو مجھ پر قدرت دی ہے، مجھ پر حملہ نہ کر۔ عقاب نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر تیری ماں روئے۔ اللہ کے نبی نے یہ قسم کھائی ہے، وہ تجھ کو ضرور سزا دیں گے یا تجھ کو ذبح کر دیں گے۔ ہدہد نے پوچھا، آیا اللہ کے نبی نے قسم کے ساتھ کوئی اور استغاثہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ تو اس کو بتایا کہ حضرت سلیمان نے کہا، ورنہ وہ اس کی صاف صاف وجہ بیان کر دے۔ ہدہد نے کہا، اب میری نجات ہو جائے گی۔ پھر عقاب اور ہدہد حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عقاب نے کہا، میں نے ہدہد کو حاضر کر دیا ہے۔ ہدہد نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنی دم اور پر جھکا دیے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت سلیمان یہ سن کر کانپنے لگے اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر اسے طاہر کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا، میں نے اس جگہ کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ میں آپ کے پاس ملکہ سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ان پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے نواز دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ہدہد نے جب اہل سبا اور اس کی ملکہ کے متعلق حضرت سلیمان کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تحقیق کریں گے کہ کیا تم سچ بول رہے ہو یا تمہیں سزا دی جائے غلط بیانی پر۔ ہم اس کی
तह तक पहुँचेंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं उस तख्त की लंबाई 80 हाथ थी और उसकी चौड़ाई 40 हाथ थी और ऊंचाई 30 हाथ थी, जिस पर मोतियों, सुर्ख याकूत और सब्ज़ ज़बरजद का ताज बना हुआ था। उलमाए तारीख का कहना है कि यह तख्त एक अजीम शान और बड़े पुख्ता महल में रखा हुआ था, जिसकी मशरकी जानब 360 दरवाजे थे और इतनी तादाद में मगरबी जानब भी थे। उसकी वजह ऐसी थी कि हर रोज़ सूरज एक दरवाजे से दाखिल होता और उसके बिलमकाबल दरवाजे से गुरूब होता। इसके दरबारी सुबह और शाम इसे सजदा करते। आपने मलके बिल्कीस के नाम एक खत लिखा और हुदहुद के हवाले कर दिया और फरमाया कि जाकर हुदहुद ये खत उस मलके बिल्कीस तक पहुंचा दे। चनाचे हुदहुद उस खत को अपने पर या चूंच में लेकर बिल्कीस के महल तक पहुंचा। वो उस वक्त सोई हुई थी। हुदहुद एक रोशनदान से दाखिल हुआ और खत को उसके ऊपर फेंक दिया। उसने हाथ उठाया और उसे खोल कर पढ़ा तो उसका मजमून ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत अल्लाह के बंदे सुलेमान बिन दाऊद की जानब से बिल्कीस मलका सबा की तरफ से जो हदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है आमाबाद। मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना रखो, मेरे पास इताअत करते हुए हाजिर हो जाओ। मलका ने शाही मशीरों को खत पढ़कर सुनाया और इस मामला में उनसे मशवरा तलब किया तो कहने लगी कि मैं हज़रत सुलेमान की तरफ एक तोहफा भेजूंगी। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी हैं। बिल्कीस ने जो तोहफे हज़रत सुलेमान की खिदमत में भेजे थे 500 लोंडियों को खूब आरास्ता किया और 1000 सोने की ईंटें, एक सोने का ताज जिसमें याकूत और मोती जुड़े हुए थे। जब मलका बिल्कीस के कासिद हज़रत सुलेमान के करीब पहुंचे तो हज़रत सुलेमान को उनकी खबर पहुंच गई। आपने जिन्नों को हुक्म दिया तो उन्होंने सोने और चांदी के 1000 महलात बना दिए। जब मलका बिल्कीस के कासिदों ने सोने के महलात देखे तो उन्होंने कहा, इसे हमारे ताइफ से क्या सरोकार, जबकि इसके महलात सोने और चांदी के हैं। जब वो तोहाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत सुलेमान ने तोहफे कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। चनाचे जब उसके बाद कासिद ने वापस आकर बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ की अजायबात को देखकर उसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़ा व जल के नबी बरहक हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायत इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिला में हुदहुद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से हैं। तख्त बिल्कीस क्या था और किस तरफ आया? अगर हम बात करें मलका सबा बिल्कीस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से अरस्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के कासिद और उसके हदिया और ताइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चनाचा आपने अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया। तर्जमा अल कुरान। सुलेमान ने फरमाया, है दरबारियो, तुम में कौन है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए कबल उसके कि वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हूँ। एक बड़ा जिन बोला, मैं वो तख्त हुजूर में पेश कर सकता हूँ कबल उसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला और अमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि उससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुन के आपके वजीर हज़रत आसिफ बिन बरीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया जैसा कि कुरान मजीद में है। तर्जमा अल कुरान। उसने अर्ज़ किया, जिसके पास किताब का इल्म था, कि मैं इसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। चनाचा हज़रत आसिफ बिन बरीहा ने रूहानी कुव्वत से बिल्कीस के तख्त को मलका सबा से
بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ترجمہ: قرآن یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔